السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں این ٹی وی اور میں ہوں خیام عباسی۔ ناظرین، گزشتہ پروگرام میں ہم نے علامہ اقبال کی نظم مقصود کے اوپر بات کی تھی، جس کے اندر علامہ اقبال نے مغرب کے دو بڑے فلسفیوں کے اوپر تنقید کی تھی اور یہ بتایا تھا کہ انسان کی زندگی کا اصل مقصد اور ایک آزاد انسان وہ ہے جس کی خودی محفوظ ہے اور جو خودی کو پہچانتا ہے۔ اس پروگرام کے دورانیے کی کمی کی وجہ سے ہم اس جو فلسفہ خودی ہے علامہ اقبال کا، اس کو زیادہ اچھے طریقے سے ایلیبوریٹ نہیں کر پائے تھے۔ تو آج ہم اس پروگرام میں جو ہمارا موضوع ہے وہ علامہ اقبال کا فلسفہ خودی ہے۔ لیکن ناظرین، علامہ اقبال کے فلسفہ خودی کے اوپر آنے سے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ کو ایک پس منظر سے آگاہ کروں۔ اسلام کے اوپر مختلف ادوار میں کئی طرح سے حملے ہوئے ہیں، جیسے یونانی فلسفے جب اسلامی دنیا میں آنا شروع ہوا تو اس سے عقائد اور جو عقائد کی بحثیں ہیں وہ چھڑ گئیں، اور اس طرح کی جبر و قدر اور اس طرح کے دیگر مسائل پیدا ہونا شروع ہو گئے۔ اسی طریقے سے ایک حملہ بڑا زوردار تھا، وہ تھا میٹیریل سائنسز کی ایڈوانسمنٹ کے بعد کا، کہ دنیا کا ایک پورا جو اوور ویو ہے، پورا جو ایک منظر ہے، اس میں سمجھ لیا گیا کہ کائنات کا جو پورا کا پورا یہ نظام ہے، اس کی بنیاد مادے کے اوپر ہے، اور مادہ اس کی اصل اور بنیاد اور روح ہے۔ اور اس سوچ نے مٹیریلسٹک اپروچ کو پروان چڑھایا اور مادیت پرستی عروج پانے لگی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جب ڈارون کا نظریہ ارتقاء آیا، اس نے اپنی تھیوری آف ایولیوشن پیش کی، تو اس کا نتیجہ نکلا بلکہ کہ انسان نے خود کو حیوان تصور کرنا شروع کر دیا، انسانیت کی صف سے وہ خود کو ہٹا کے حیوانیت کی صف میں لے گیا۔ اور اس نظریہ ارتقاء نے بلا شبہ دنیا کے کروڑوں اربوں انسانوں کے ذہنوں کو متاثر کیا اور ان کی جو فکری دنیا ہے اس میں ہلچل مچا دی، اور انسان نے حیوان کو اپنا امام بنا لیا۔ اور اس امامت کا نتیجہ یہ نکلا کہ جو اصول و ضوابط ہیں وہ حیوانات سے لینے کی باتیں کرنا شروع ہو گئے۔ اور اس چیز کا نتیجہ کیا نکلا کہ جیسے حیوان زندگی بسر کرتے ہیں کہ نہ ان کے اندر کوئی سماجی حدود و قیود ہیں، نہ انہیں سوشل نارمز اینڈ ویلیوز کا کوئی ایسا کوئی سسٹم ہے، میکینزم ہے، تو انسان نے بھی یہ سوچنا شروع کر دیا کہ وہ کیوں خود پر یہ خود ساختہ قسم کی جو پابندیاں ہیں ان کے اندر رہے اور ان حدود و قیود کا پابند رہے، اسے بھی تو ان چیزوں سے آزاد ہونا چاہیے، ان بندھنوں سے آزاد ہونا چاہیے۔ ایسے نعرے لگنے شروع ہو گئے جیسے جانور اپنی جنسی ضرورت پوری کرنے کے لیے نہ وقت نہ جگہ نہ کسی خاص طریقہ کار کا پابند ہوتا ہے، تو انسان نے بھی یہی کہنا شروع کر دیا کہ اسے بھی ان چیزوں سے اور ان بندھنوں سے اور ان خاص شادی اور ان چیزوں سے آزاد ہو کے جب چاہے جہاں چاہے جس کے ساتھ چاہے اور جیسے چاہے اپنی ضرورت پوری کر لینی چاہیے۔ خوراک کے معاملے میں ہر طرح سے، یعنی جب اصول آپ جانور سے لینا شروع کریں گے، حیوان سے لینا شروع کریں گے، تو وہ صفات بھی انسانیت کے اندر آنا شروع ہو گئی۔ جب انسان نے خود کو بنیادی طور پر ایک حیوان تصور کر لیا تو ظاہر ہے اس کی جو اصل ہے تو وہ بھی اس کے اندر ہلچل پیدا ہونا شروع ہو گئی۔ اچھا ناظرین، اس حملے نے جو مذہب ہے اور اخلاق ہے اس کی بنیادوں کو ڈھا دیا، کیونکہ جب انسان ظاہر ہے خود کو ایک حیوان تصور کرنا شروع ہوگا اصل میں اپنی بنیاد کے اندر، تو نہ اس کو کسی اخلاقی ضابطے کی ضرورت ہے اور نہ ہی کسی مذہب کی رہنمائی کی ضرورت باقی رہ جاتی ہے۔ اور اس کا نتیجہ بہت بھیانک نکلا پچھلی صدی اور اس سے پچھلی 19ویں 18ویں اور 17ویں صدی میں، کہ انسان نے جو مختلف نظام زندگی اپنے غموں اور دکھوں کے مداوع کے طور پہ پیش کیے، ان کی بنیاد یہی تھی کہ انہوں نے نظاموں کو پیش کرنے والوں نے کہ نظر میں انسان ایک حیوان تھا جو صرف ایک ترقی یافتہ فارم تھی حیوانیت کی، لیکن بنیادی اور اصل میں اپنے وہ حیوان ہی تھا۔ اور اس کا نتیجہ ظاہر ہے جو نکلا وہ ساری دنیا نے دیکھا اور آپ بھی جانتے ہیں اسے۔ تو یہ تھا وہ پس منظر، اور اس نظریے نے جو پوری دنیا کو مسحور کرتا چلا جا رہا تھا، اور خاص کر کے اسلامی ممالک جہاں پہ کولونیل جو فورسز تھی یا جو برٹش کولونیلائزیشن تھی، اس کی وجہ سے چونکہ انگریز کا تسلط تھا تو یہ ہمارے بھی دماغ اور دل و دماغ میں ایک صلاحیت کرتا جا رہا تھا، تو اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ایک نظریے کی ضرورت تھی جو اس نظریے کو کاؤنٹر کر سکے، اس نظریے کو۔ اس کے لیے علامہ اقبال کا جو یہ فلسفہ خودی ہے، علامہ اقبال نے وہ فلسفہ خودی پیش کیا۔ اچھا، یہاں پر میں آپ کی معلومات میں اضافہ کرتا چلوں کہ یہ جو علامہ اقبال کا فلسفہ خودی ہے، ان پر بہت دفعہ الزام لگے کہ یہ شاید انہوں نے نیتشے سے لیا یا کسی دوسرے مغربی فلاسفر سے یہ فلسفہ انہوں نے اخذ کیا یا چوری کیا۔ تو علامہ اقبال کے بارے میں سید نذیر نیازی جنہوں نے بڑا وقت گزارا علامہ اقبال کے ساتھ، وہ لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ
میں نے علامہ اقبال سے پوچھا کہ آپ کا جو فلسفہ خودی ہے اس کی بنیاد کیا ہے، اس کا ماخذ کیا ہے؟ تو علامہ اقبال نے مجھے بولا کہ تم کل آ جانا اور میں تمہیں بتا دوں گا، لکھوا دوں گا کہ میرے اس کی فلسفے کی بنیاد کیا ہے۔ تو وہ کہتے ہیں اگلے دن جب میں گیا تو علامہ اقبال نے قرآن کھولا اور اس کی سورہ حشر کی آیت نمبر 19 کھولی اور بتایا کہ یہ ہے میری فلسفہ خودی کی بنیاد، یہاں سے میں نے یہ فلسفہ اخذ کیا ہے۔ اور وہ آیت 19 سورہ حشر کی کیا ہے کہ جس کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو بلا دیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے آپ سے غافل کر دیا۔ اب ناظرین سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ اپنے آپ سے غافل ہونا کیا ہے؟ جو فرد خدا کو بھلا دیتا ہے تو کیا اس کو اپنے جسم کی تکلیف اور درد کا احساس باقی نہیں رہتا؟ جو کافر ہے یا جو مسلمان ہے جو اللہ کو یاد نہیں کرتا، تو کیا آپ اس کو اپنی بیماری کا تکلیف نہیں ہوتا کہ اپنی جسم کی اگر کانٹا چبھ جائے، آگ لگ جائے یا کوئی دیگر چوٹ لگ جائے تو کیا اس کو تکلیف کا احساس نہیں ہوتا یا اسے اپنی جسمانی ضرورتوں کا خیال باقی نہیں رہتا؟ ہرگز ایسا نہیں ہے، بلکہ یہ ساری چیزیں تو اس پہ موجود ہیں۔ تو گویا انسان کی اصل کچھ اور ہے، یہ مادہ، یہ خاک، یہ بدن نہیں ہے۔ انسان کی اصل اس کی روحانی وجود ہے، وہ روح ہے جو روح ربانی ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر پھونکی ہے اور اس کا براہ راست کنیکشن خدا باری تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ہے۔ یعنی انسان اپنی اصل میں یہ خاکی اور یہ جو بدن جس کو ہم سمجھتے ہیں یہ نہیں ہے۔ جیسے اگر انسان کا ہاتھ کٹ جائے، انسان بولتا ہے کہ یہ میرا ہاتھ ہے، یہ میری آنکھ ہے، تو اس کا ہاتھ کٹ بھی جائے تو وہ میں تو باقی رہتا ہے، وہ آنکھ نکل بھی جائے تب بھی اس کا میں باقی رہتا ہے، بلکہ اس کی دونوں ہاتھ کٹ جائے، دونوں آنکھیں نکل جائیں، وہ تب بھی میں تو باقی رہتا ہے۔ تو وہ میں کیا ہے؟ وہی دراصل خودی ہے۔ اور علامہ اقبال کا فلسفہ خودی یہ ہے کہ اس خودی کو پہچانا جائے، اپنی اہمیت کو سمجھا جائے اور اپنی قدر و قیمت کا احساس کیا جائے۔ علامہ اقبال نے فرمایا تھا کہ ہے ذوق تجلی بھی اسی خاک میں پنہاں، غافل تو نیراز صاحب ادراک نہیں ہے۔ یعنی اس خاکی وجود کے اندر وہ ذوق تجلی بھی موجود ہے۔ اور پھر ایک اور شاعر فارسی کا ایک شعر ہے کہ نقطۂ نوری کے نام و خودی است، زیر خاک ما شرار زندگی است، کہ وہ نوری نقطہ جس کا نام خودی ہے وہی ہمارے جو خاکی بدن ہے، یہ بدن ہے، اس کے اندر زندگی کی ایک شرر ہے، چنگاری ہے۔ یعنی ہماری زندگی کی جو بنیاد ہے، رمق ہے، وجود ہے اس کی وہ خودی کے اوپر ہی منحصر ہے۔ تو ناظرین یہ تھا وہ علامہ اقبال کا فلسفہ خودی کہ انسان اپنی اس حقیقت کو پہچانے جو اصل ہے، جس کا کنیکشن براہ راست خدا ذات باری تعالیٰ کی ذات کے ساتھ۔ اپنی اس سارے ماحول میں اور جہالت کی وجہ سے اور جو مٹیریلسٹک اس کی ضروریات ہیں ان کی وجہ سے انسان اپنی اس حقیقت کو بھول جاتا ہے۔ جیسے اپنشد کا ایک بہت اچھا ایک کوٹیشن ہے، اور بھی میں آپ کے سامنے پڑھنا چاہوں گا کہ مین ان ہز ignorance identifies himself with the material sheets that encompass the real self، کہ انسان اپنی جہالت کی وجہ سے جو میٹیریل شیٹس ہیں ان کے اندر خود کو محدود کر لیتا ہے اور جو اس کا اصل نفس ہے، اصل جو اس کی خودی ہے اس کو چھپا دیتا ہے۔ اور یہ سب کس کی وجہ سے؟ جہالت کی وجہ سے۔ اور وہ میٹیریل شیٹس کیا ہیں؟ وہ میٹیریل شیٹس میرا جسم ہے، میرا گھر ہے، میری خاندان ہے، میرا نسب ہے، میرا ملک ہے، میری دولت ہے، میری زبان ہے، مطلب اس شیٹس کو، لیئرز کو بڑھاتے جائے، اور ان کے اندر تہ در تہ جب انسان پھنس جاتا ہے تو وہ اپنی خودی کو پہچاننا بھول جاتا ہے، اس تک پہنچنا بھول جاتا ہے۔ تو یہ وہ اگنورنس ہے جس کی بنیاد پر انسان اپنی جو خودی ہے اس کو بھول جاتا ہے۔ تو علامہ اقبال کا فلسفہ خودی بنیادی طور پر یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو پہچانے، کہ جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے رب کو پہچان لیا۔ یہ صوفیہ کا بڑا ایک مشہور قول ہے جو آپ نے اکثر سن بھی رکھا ہوگا۔ اور علامہ اقبال جو اپنے اشعار میں بار بار کہتے ہیں کہ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، یہ اپنا من کیا ہے؟ یعنی یہ وہی چیز ہے، وہ خودی ہے، وہ میں ہے، وہ آپ کی ایگو ہے، وہ سیلف ہے جس کو آپ نے پہچاننا ہے۔ اور اگر آپ نے اس کو پہچان لیا تو رب کو بھی پہچان لیں گے، اس لیے کہ اس کا تعلق براہ راست اب اس روح ربانی کے ساتھ ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف آپ کے جسم میں پھونکی تھی، اور یہی آپ کی اصل ہے، یہی آپ کی۔ تو ناظرین یہ تھا علامہ اقبال کا فلسفہ خودی، جو ان کی شاعری اور ان کے جو سوچ اور فکر ہے اس کا بنیادی مرکزی نقطہ نظر کہا جا سکتا ہے ہمیں۔ تو آج ہمیں ضرورت اس چیز کی ہے کہ علامہ اقبال کے اس فلسفے کو سمجھیں اور جتنا ہو سکے اس کو دوسروں تک بھی پہنچائیں۔ اسی کے اندر ہماری ملی اور قومی اور انفرادی زندگی کا راز پنہا ہے اور ہماری کامیابی اسی کے اندر چھپی ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی،
نیکسٹ ٹائم انشاءاللہ کسی نئے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اور ہاں، جاتے جاتے اگر آپ نے ہمارا پیج لائک نہیں کیا تو پلیز ہمارا فیس بک پیج ENN TV لائک کر دیجیے. اور اگر ہمارا یوٹیوب چینل ENN TV PK سبسکرائب نہیں کیا تو آپ اس کو بھی سبسکرائب کر دیجیے. بہت شکریہ. اللہ حافظ.